السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ام حریرہ کا ناول رب سے جڑنے کا سفر، ایپیسوڈ 9. زنیشہ، میری زندگی کا سورج بھی ایسے ہی ڈوب رہا ہے. آنکھوں میں نمی لیے اس نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ڈوبنے کی تیاری کر رہا تھا. آج وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھی تھیں. زنیشہ میں غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آنے لگی تھی. وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ حیرت میں ڈوب جاتی تھی. اس کا صبر، اس کی باتیں، اس کا عمل اسے بہت متاثر کر رہا تھا. وہ اس کے بہت قریب رہنے لگی تھی. اللہ والوں کی قربت ایسے ہی متاثر کیا کرتی ہے. مگر میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے میرا رب مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے. چنے ہوئے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میں چن لی جاؤں. The chosen one. تمہیں پتہ ہے یہ جو چناؤ ہوتا ہے نا، بڑا خاص ہوتا ہے. دیکھو، دنیا میں جب کسی بادشاہ کے دربار میں کسی کو خاص مقام ملتا ہے، یا کسی پارلیمنٹ میں کسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے، یا پھر کسی کمپنی میں ایک عام امپلائی کی پروموشن کسی خاص مقام پر ہوتی ہے، یا استاد ایک عام سے اسٹوڈنٹ کو کلاس کا مانیٹر بنا دیتا ہے، یا سسرال میں بڑی بہو ہونے کی وجہ سے رسپیکٹ ملتی ہے، تو کیا احساس ہوتا ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں. لوگ دنیا میں ہونے والے ان چناؤ پر خوش ہوتے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اس رب کے ہاں چناؤ ہو جائے. وہاں بھی میں ایک عام مسلمان سے خاص مومنین کی صف میں چن لی جاؤں. پھر وہاں سے محبین، یعنی اس سے محبت کرنے والوں میں، وہاں سے محسنین کے گریڈز حاصل کر لوں جن سے میرا رب محبت کرتا ہے، جن کے وہ ساتھ ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں. دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں. اور پتہ ہے میں کیا چاہتی ہوں؟ کہ وہ مجھے کس نسبت سے جانیں. زنیشہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو اب ڈوبتے سورج کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنی بات جاری رکھی. صرف اس نسبت سے کہ فاطمہ اللہ سے محبت کرنے والی لڑکی ہے. فاطمہ رب کی خاطر ہر قربانی دے دینے پر تیار رہنے والی ہے. اس کی ترجیح اس کا رب ہے، اس کی خواہش اس کے رب کی رضا ہے، اس کی تڑپ اس کے رب کا دیدار ہے، اس کا دین اس کا فخر ہے، اس کی زندگی اور موت اس رب کی امانت ہے جسے وہ ضائع نہیں کر رہی. ہاں، مجھے یہاں گمنام رہ کر وہاں مشہور ہونا ہے. آنسو ٹیپ ٹیپ گر کر اس کے سفید دوپٹے کو بھگو رہے تھے. اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، مگر پھر بھی ایک نورانی چمک اس کے چہرے کا حالہ بنائے ہوئے تھی. اس کی نظریں مسلسل دور کہیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں. زنیشہ بس خاموش بیٹھی تھی. شاید وہ خاموش رہ کر فاطمہ کی باتیں سننا چاہتی تھی. فاطمہ کے خاموش ہونے پر اس نے بھی آسمان پر دیکھا، جہاں سورج ڈوب چکا تھا. ایک حسرت بھرا سوال تھا اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں. کیا وہاں آسمانوں کے پار زنیشہ کو بھی کوئی جانتا ہوگا؟ اینی، ذرا بات سنو. اینی، کدھر ہو بیٹا؟ قرۃ العین کی والدہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں. یہ شام کا وقت تھا. اینی؟ جی امی، آ رہی ہوں. قرۃ العین، جو کہ اپنے کمرے میں عصر کی نماز کے بعد دعا میں مشغول تھی، اس نے اپنے آنسو صاف کر کے جائے نماز لپیٹتے ہوئے کہا. جی امی. کیا کر رہی تھیں؟ آج زیادہ دیر کر دی. جی امی، بس فاطمہ کے لیے دعا کر رہی تھی. اس نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا. اللہ اسے جلد اور کامل شفا دیں. بہت پیاری بچی ہے، بہت صبر والی. اللہ اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت ہمت دیں. آمین. آپ مجھے کیوں بلا رہی تھیں امی؟ ہاں، وہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. آج صبح جب تم فاطمہ کی طرف تھیں تو شہریار کی والدہ آئی تھیں، تمہارا پوچھ رہی تھیں. اچھا اچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے استفسار کیا. میں نے انہیں فاطمہ کا بتایا کہ 2 ہفتوں سے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے تم روز اس کی طرف جاتی ہو. خیر دعائیں دے رہی تھیں تم دونوں کو. اللہ قبول کریں. مگر وہ کسی اور مقصد سے آئی تھیں.
قرۃ العین نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شہریار چاہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر نکاح کر دیا جائے۔ میں نے ماں سے مشورہ کیا تھا، اس نے استخارے کا کہا ہے۔ تم استخارہ کرنا، البتہ میرا دل مطمئن ہے۔ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ وہ سبزی کاٹنے میں مشغول قرۃ العین کو یہ سب باتیں کہہ رہی تھیں۔ امی پلیز، ابھی نہیں، آپ جانتی ہیں نا فاطمہ کتنی بیمار ہے، میں ابھی تیار نہیں ہوں، اس نے گویا منت کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا اللہ اس سے صحت دیں، مگر دیکھو تمہاری بھی تو زندگی ہے نا۔ اب شہریار کی خواہش ہے، ایسے انکار کرنا اور بغیر وجہ کے مجھے بالکل مناسب نہیں لگتا۔ مگر امی، اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، تم استخارہ کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ان کی تیاری مکمل ہے، انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، بس سادگی سے نکاح کر کے رخصتی چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جیسے مرضی۔ وہ فرما بردار اولاد کی طرح سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی یا اس کا رب جانتا تھا، اس کا دل کس کرب میں مبتلا تھا۔ سرجری کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، لہٰذا اب فاطمہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کینیڈا جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ماما، میرا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو، اس نے اداسی بھرے لہجے میں کہا۔ مگر میرا بیٹا، جانا تو پڑے گا نا، آپ کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ ماما، اگر یہاں آنے سے پہلے وہیں پر میری ڈیتھ ہو گئی تو؟ فاطمہ، ایسے نہیں کہتے۔ مسز ریان جو فاطمہ کے کمرے میں اس کے ساتھ اس کے کپڑے پیک کر رہی تھی، اس کی یہ بات سن کر ان کے ہاتھ رک گئے۔ تمہاری ایسی باتیں مجھے بہت اذیت دیتی ہیں۔ فاطمہ نے ان کی آنکھوں میں واضح نمی دیکھی تھی۔ اوکے میری پیاری سی ماما، اب آپ کی بیٹی آپ کو اذیت نہیں دے گی، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے مسز ریان کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، ہاں میں دنیا میں تو ان کو کچھ دے پاؤں یا نہیں، مگر میں کچھ ایسا ضرور کروں گی کہ قیامت کے دن ان کو اپنی اس بیٹی پر فخر ہو۔ اللہ انہیں آنر دیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے بلند درجات کا سبب بنی، انشاءاللہ۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کرتے ہوئے اپنی ماں کے چہرے کو چوم لیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا اس طرح سے ماں کے ساتھ گلے لگے، ان کی مامتا کو محسوس کیے۔ شکر گزاری کے احساس سے اس کا دل بھر چکا تھا، جس کا اظہار اس کی نم آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ مسز ریان اس کا ماتھا چوم کر دوبارہ کپڑوں کی پیکنگ میں مصروف ہو چکی تھیں۔ تو ہمارے شہزادے کی شہزادی گھر آنے لگی ہے جی؟ نائلہ نے قرۃ العین کے نکاح کے لیے خریدے ہوئے سامان کو خوبصورتی سے پیک کرتے ہوئے شہریار کو چھیڑا۔ چپ کر کے سامان کو اچھے سے پیک کرو۔ شہریار نے سنجیدہ رہنے کی کوشش میں اس کی بات ٹالی۔ ہاں ہاں، کہہ دو نا کہ جو اپنی پسند سے چوڑیاں لائے ہو اسے احتیاط سے پیک کروں، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ جو سوٹ اپنی پسند سے خریدا ہے وہ ایسے پیک کروں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ آج نائلہ فل موڈ میں اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں تو اب وہ ہماری ہونے والی زوجہ محترمہ ہے نا؟ اوئے ہوئے، زوجہ اور وہ بھی محترمہ؟ تم لوگ بعد میں باتیں کر لینا، جلدی سے سامان پیک کر لو، پھر باقی کام بھی کرنے ہیں۔ اماں جو ابھی جلدی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی نے کہا، امی آپ کا بیٹا تو ابھی سے ہی جورو کا غلام بن گیا ہے۔ نائلہ نے شہریار کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ شہریار جو نائلہ کی اس بات پر حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اماں نے بلند آواز میں قہقہا لگایا، ارے کیوں چھیڑ رہی ہے اپنے بھائی کو؟ میرا بیٹا اس کا نہیں، اس کے دین کا غلام ہو گیا ہے۔ اماں ہونٹ چباتے ہوئے مسکرائیں۔ اماں تو یہ حقیقت ہی ہے، اب آپ تو اس کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اوہ تو یہ حقیقت ہی ہے؟ شہریار کے بھویں سکیڑنے پر نائلہ نے مزید ٹانگ رکھی۔ اچھا چلو بس کرو، نائلہ جلدی سے پیک کرو، پھر سالن بھی بنانا ہے۔ اماں سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں، جس پر شہریار نے ہنستے ہوئے قہقہا لگایا۔ وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ وہ نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ایسا لگا بھی کیوں قرۃ؟ تم تو میری قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس کے اس سوال پر فوراً سے فاطمہ نے قرۃ العین کو گلے سے لگا لیا۔
یہ تم نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ اپنے محسن کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ اس کے احسان کی قدر کرتے ہیں۔ تم نے مجھے رب سے جوڑا ہے قرت، رب تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں۔ آمین۔ وہ اس کے گلے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ دوبارہ کب مل لیں گے، کس حال میں ملیں گے، مل بھی پائیں گے یا… یہ سوچ کر اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ فاطمہ کی کل فلائٹ تھی، آج وہ قرۃ العین کے گھر اس سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ، مجھ سے کانٹیکٹ رکھنا، انشاءاللہ میں روز تم سے کانٹیکٹ کروں گی۔ اور قرۃ، تم اللہ سے کہنا کہ فاطمہ کو ضائع نہ کریں، اس سے اپنے دین کا کوئی کام لے لیں، میں کچھ کر کے جانا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گی وہ تمہیں ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ قرۃ العین کے پاس تسلی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایسے ہی ایک دوسرے کے گلے لگے خاموش آنسو بہاتی رہیں۔ یہ اللہ کی خاطر محبت بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے، اور انسان یہ محبت اللہ سے محبت کیے بغیر آپس میں کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مٹھاس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان محبت کی وجہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہو، وہ محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس سے بڑھ کر اور کون سی محبت باعث سکون ہو سکتی ہے؟ حدیث کے مطابق 3 چیزیں ہیں جن سے حلاوت ایمان یعنی مٹھاس پائی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوم یہ کہ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا ایسے برا لگتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 49۔ قیامت کے دن جب ہر رشتہ بے وفائی کرے گا، تب صرف اللہ کی خاطر محبتیں باقی رہیں گی۔ شاید ان کی محبت کا مقصد ہی ان کے باقی رہنے کا سبب ہوگا، یعنی رب تعالیٰ کی ذات۔ بابا، میں سی سائڈ جانا چاہتی ہوں، کیا ہم فلائٹ ٹائمنگ سے 2 گھنٹے پہلے گھر سے نکل سکتے ہیں؟ جی میرا بیٹا، کیوں نہیں؟ فاطمہ ریان صاحب کے سینے پر سر رکھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ریان صاحب اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ کینیڈا کے لیے فلائٹ رات کے 9 بجے تھی۔ مسز ریان کی بھاگم دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ زنیشہ فاطمہ کی ہر ضرورت کی چیز چیک کر رہی تھی۔ فاطمہ، اپنی میڈیسن یاد سے رکھ لینا، اب کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس نے زیر لب عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میرا مطلب تھا کہ اب تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا، انشاءاللہ۔ فاطمہ، میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ زنیشہ نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو گلے سے لگا لیا۔ کیا معلوم دوبارہ تم مجھ سے ایسے مل پاؤ یا نہیں، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو، اللہ سے محبت کرنے والی پیاری لڑکی ایسی مایوس کن باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی۔ زنیشہ نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ جواباً فاطمہ مسکرا کر رہ گئی۔ یقیناً وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ یہی سوچ کر خاموش تھی کہ اس کے رب نے اس کے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ تم کینیڈا جا رہی ہو فاطمہ، ضروری تو نہیں اتنا زیادہ خود کو کور کیا جائے، جیسا دیس ویسی ڈریسنگ ہونی چاہیے، یہ گلوز وغیرہ اتار دو۔ زنیشہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے فاطمہ سے کہا، جو سیٹ میں پھنسا عبایا جھک کر نکال رہی تھی۔ کیوں؟ کینیڈا میں وہی اللہ نہیں ہے جو یہاں ہے؟ اس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ زنیشہ کو اپنے کہے پر پشیمانی ہوئی۔ میرا مطلب ہے وہاں کے مرد عورتوں کو پاکستانی مردوں کی طرح نہیں گھورتے، تو ادھر انسان مکمل پردہ نہ بھی کرے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے زنیشہ، خواہ پاکستان کا ہو یا کینیڈا کا، اور بات مردوں کی ہے ہی نہیں، میرے رب کے حکم کی ہے۔ بیٹا، آپ تینوں یہیں بیٹھیں، ہم مارکیٹ سے کچھ سامان لے آئیں۔ مسز ریان نے گاڑی سے جھانکتے ہوئے حیدر سے کہا۔ جی ماما، آپ بے فکر ہو کر جائیے، انشاءاللہ ہم 7 بجے ملتے ہیں، حیدر نے انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ شام کے 5:30 بجے ریان صاحب نے زنیشہ، فاطمہ اور حیدر کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ حیدر اپنی فون کالز میں مصروف ان کے پیچھے ہی ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں خاموشی سے سمندر کی لہروں کا شور سن رہی تھیں۔ سمندر پر غروب ہوتا ہوا سورج
کتنا پیارا لگتا ہے نا؟ فاطمہ نے مسحور کن لہجے میں کہا۔ ہاں، زنیشہ نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ اسے فاطمہ کے ساتھ یوں بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ خود شلوار قمیص میں ملبوس تھی، سر پر باریک دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، اور یہ تبدیلی بھی فاطمہ کی صحبت سے ہی آئی تھی، مگر پھر بھی فاطمہ کے ساتھ بیٹھے ایک احساس ندامت اسے گھیر رہا تھا، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز وسیع زرد پڑتے آسمان اور سمندر میں ڈوبتے سورج کے سحر میں ڈوب چکی تھی۔ وہ سحر اس کی چمکتی آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ اچھا، تو ہم پردے کی بات کر رہے تھے، مجھے بتاؤ کیا اس کا حکم قرآن میں موجود ہے؟ زنیشہ کے سوال پر فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے اس سوال پر حیرت ہوئی ہو، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ بھی کبھی ایسے ہی لا علم تھی۔ ہاں نا، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ فاطمہ نے اپنے شولڈر بیگ سے قرآن نکالتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، تم قرآن ساتھ لائی ہو؟ زنیشہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں جب میں آسمان میں اڑوں تو میری زبان پر میرے رب کے الفاظ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر ایسے تو بے حرمتی ہوگی۔ کیسے؟ مطلب ہو سکتا ہے یہ بیگ نیچے گر جائے یا تمہاری پیٹھ ہو جائے۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر اپنے سیاہ دستانے میں چھپا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی زنیشہ کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار موجود تھے۔ دیکھو زنیشہ، میں جانتی ہوں یہ کتاب بہت پاکیزہ، بہت قابل احترام ہے، مگر صرف یہی اس کا احترام تو نہیں ہے نا کہ اسے اپنے پیچھے نہ رکھا جائے، بلکہ اصل پیٹھ پیچھے ڈالنا تو یہ ہے کہ انسان اسے نہ تو سمجھے، نہ ہی اس کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ دیکھو نا، یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اسے پورا کرنے کے بجائے اس کو ایسے اگنور کرنا، تم خود بتاؤ کیا یہ اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی؟ زنیشہ کو اس کی بات سن کر شرمندگی ہوئی۔ ہاں واقعی، اصل بے حرمتی تو میں نے کی ہے۔ اسے یکایک اپنا سوال یاد آیا۔ کیا اسے واقعی نہیں خبر تھی کہ قرآن میں پردے کا حکم موجود بھی ہے یا نہیں؟ اگر ہے بھی تو کس صورت کی، کس آیت میں؟ اسے خود پر افسوس ہوا۔ ماں کی محبت دیکھی ہے نا؟ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خود سے جدا نہیں کرتی، اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ مجھے بھی یہ کتاب ایسے ہی محبوب ہے، میں اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، زنیشہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھو، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ تو اس آیت میں تو چادر پہننے کا حکم ہے، تو کیا یہ دوپٹہ کافی نہیں؟ جی، لیکن چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا اس لیے ہمیں الفاظ کو عربی ڈکشنری کے ساتھ ساتھ اس آیت پر صحابیات کا عمل بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسی چادر اوڑھا کرتی تھیں۔ ہاں، مجھے بھی بتاؤ، اس نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بتاتی ہوں۔ تو جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو کپڑوں کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، جیسے کہ مکمل طور پر عورت کو ڈھانپ دے۔ اب ہر علاقے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، البتہ آج کل کا عبایا یا جلباب کی جدید شکل ہے، مگر وہ بھی بالکل سادہ، ڈھیلا ڈھالا اور سادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو بھی اتنا سجا لیا ہے یا اتنا چست کر دیا ہے کہ ہمارے پردے کو بھی مزید پردے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھانک لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ تفسیر ترجمان القرآن۔ امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر حضرت عبیدہ سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے۔ یہ مختلف تفاسیر ہیں مفسرین کی۔ صرف ایک آنکھ؟ اس نے حیرت سے منہ کھولا۔ ہاں، وہ بھی رستہ دیکھنے کے لیے۔ صحابیات کا پردہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ تو دنیا کے عظیم ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پردہ کرتی تھیں، اور تو اور
وہ مکمل طور پر خود کو چھپا کر ایسے نکلتی تھیں کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اوہ، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اس آیت میں کہ وہ پہچان لی جائیں؟ زنیشہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں وہ والی پہچان مراد نہیں کہ پردے میں دیکھ کر دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو فلاں بندی ہے۔ نہیں، اس پہچان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک باحیا خاتون ہے، اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے والی ہے، اور اگر غیر مسلم ملک میں ہوں تو یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ پردے کا حکم تو عورت کی شان بلند کرنے کے لیے دیا، اور تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ با پردہ خاتون کو مرد کیسے عزت دیتے ہیں۔ میں نے ہاسپٹل میں بہت غور کیا، ڈاکٹرز میری طرف دیکھنے سے گریز کرتے تھے، میرے لیے خود جگہ بناتے، میرے پردے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ واقعی اللہ کے لیے کرتے ہو تو یہ پردہ اپنا آپ خود منواتا ہے، یہ آپ کی عزت کرواتا ہے، الحمدللہ۔ اور جو اس آیت کے آخر میں کہا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اگر کوئی اس کے حکم پر عمل نہ کرے تو یہ حکم ایسے ہی فرض ہے زنیشہ جیسے نماز اور روزہ۔ یہی تو مسلمان عورت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ پہچان ہے، اور اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے جو اس حکم پر اپنی جان توڑ کوشش کر کے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ نہیں، میرا مطلب اگر کسی کو بہت مشکل ہوتی ہو تو؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سامنے شور کرتی لہروں، افق کے پار اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں کی طرف دیکھا۔ زنیشہ، تمہیں پتہ ہے اللہ نے یہ سب ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اس سمندر پر غور تو کرو، ہم کتنے قریب بیٹھے ہیں اس کے۔ وہ رب چاہے تو اس کی ایک لہر ہمیں بہا لے جائے، مگر وہ ہماری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہم یہاں ریت پر بیٹھے ہیں، سمندر کے گوشت خور جانور ہمیں دیکھ کر لپکے نہیں آتے۔ وہ رب جو ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ سے محفوظ نکالتا ہے، موت تک ہماری ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کے بندوں کو مشکل میں ڈال دے؟ آخری بات پر زنیشہ نے فاطمہ کی آواز میں کپ کپی محسوس کی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ ہاں، ہماری ماں ایک زخم پر تڑپ اٹھتی ہے۔ میں ماما کو دیکھتی ہوں نا، میری بیماری کے بعد ماما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے لہجے کا درد میرے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، مگر میرا اور تمہارا رب ہمیں ہماری ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے زنیشہ۔ وہ میرے درد پر، وہ میری اذیت پر کیا ایسے ہی اگنور کر دیتا ہوگا مجھے؟ بالکل بھی نہیں زنیشہ، بالکل بھی نہیں۔ اس کی محبت تو لامحدود ہے۔ میں تو کہتی ہوں 70 ماؤں سے زیادہ کا لفظ استعمال کرنا تو اس کی محبت کو محدود کرنا ہے۔ وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کیسے ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ نظریں مسلسل آسمانوں پر جمی تھیں، آنسو نکل کر نقاب میں چھپے چہرے سے ہی بہہ گئے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بس ہمارے اندر کی مشکل ہوتی ہے، ہمارے نفس کی مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کی مخالفت مول لینے سے ڈر لگتا ہے۔ تم دیکھو، کیا ہم اپنی دنیا یا اپنی پسند ناپسند یا کیریئر کے بارے میں لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ تب تو ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر۔ تو یہاں کیوں نہیں؟ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، میں جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں جنت پانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ میری مخالفت کریں تو آئی ڈونٹ کیئر۔ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پر کیوں خود کو اتارا جائے؟ کیا میری فیملی یا یہ معاشرہ میری قبر میں جائے گا؟ کیا یہ کل مجھے جہنم سے بچانے میں میری مدد کرے گا؟ بالکل بھی نہیں زنیشہ۔ بس ہمیں خود کے ساتھ خود سچا ہونے کی ضرورت ہے، خود اپنی آخرت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فاطمہ، مگر مجھے ڈر لگتا ہے جیسے تمہیں اتنا کچھ سننے کو ملتا تھا، تم پر اتنا ظلم کیا گیا، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ ظلم؟ سنیشا میری جان، یہ ظلم نہیں تھا، یہ تو میری استقامت کی آزمائش تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تو ازل سے اللہ کی سنت رہی ہے، جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اسے ٹھوک بجا کر تو دیکھتے ہیں کہ بس خالی خولی دعوے ہی ہیں یا واقعی یہ اپنے عزم میں سچا ہے۔ تو یہ مختلف آزمائشیں کبھی
اندر نفس کی تنگی سے تو کبھی آس پاس کے لوگوں کی مخالفت کی شکل میں آتی ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لیں کہ بندہ سخت حالات میں بھی جمع رہتا ہے یا نہیں، اللہ سے اس کی محبت سچی ہے یا نہیں۔ انہی سختیوں ہی میں تو ایمان دلوں میں مضبوطی سے جڑ پکڑتا ہے۔ یہی سختیاں ہی تو رب سے مزید گہرا تعلق قائم کرتی ہیں۔ اب وہ مسکرا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہے جا رہی تھی۔ زنیشہ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ لمحہ پہلے اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں اور اب وہ مسکرا رہی ہے۔ کیا اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے؟ سنا تھا ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پر دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ تم دعا کرنا کہ جب تم واپس آؤ تو میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی مکمل پردے میں تمہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آؤں۔ تم دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی توفیق دیں۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا۔ حیدر اور زنیشہ انہیں ایئرپورٹ پر الوداع کرنے کے لیے ساتھ آئے تھے۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑی ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، رستے بھی کھل جائیں گے۔ اس نے پیار سے زنیشہ کے گال کو تھپکتے ہوئے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا، میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ شادی کے بعد ان 2 مہینوں میں جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا میری زندگی میں بہت اہم ہے۔ زنیشہ نے فاطمہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اس کے جذبات کی تپش اس کے الفاظ میں فاطمہ کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں کافی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کے گلے لگیں، ایک دوسرے کا لمس محفوظ کرتی رہیں۔ وہ پہلی دفعہ جہاز کا سفر کرنے جا رہی تھی۔ پہلی بار وہ اپنے رب کی قدرت کا ایک نیا مشاہدہ کرے گی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بچوں کی طرح بہت ایکسائٹیڈ ہو چکی تھی۔ بابا، مجھے ونڈو سائڈ پر بیٹھنا ہے۔ ریان صاحب اس کے معصومانہ مطالبے پر مسکرا دیے تھے۔ انہیں وہ بچپن کی فاطمہ یاد آ گئی تھی جو اپنے بھائیوں سے گاڑی میں بھی ونڈو سائڈ پر بیٹھنے کی ضد میں لڑا کرتی تھی۔ جی بیٹا، اگر ہمیں اس سائڈ پر سیٹ ملی تو میرا بیٹا ہی ونڈو سائڈ پر بیٹھے گا، بچپن کی طرح۔ انہوں نے نہایت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ پر بیٹھے فلائٹ کے منتظر تھے۔ کاش میں جہاز کی ونڈو سے سر نکال کر آسمان کو قریب سے دیکھ سکتی، اسے چھو سکتی۔ فاطمہ کی بات سن کر ریان صاحب کا بے اختیار قہقہا نکلا۔ آپ میری بات پر ہنس رہے ہیں؟ اس نے جھوٹ موٹ کی ناراضگی والا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ نا میری جان، میں اپنے بیٹے پر کیسے ہنس سکتا ہوں؟ بس ان معصوم سی خواہشوں پر آپ کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ بچپن میں بھی آپ کے ایسے ہی مطالبے ہوا کرتے تھے۔ کیسے؟ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر ریان صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہم اکثر رات کو ٹیرس پر لیٹے ہوتے تھے تو آپ مجھ سے ضد کرتی تھیں کہ آپ کو آسمان پر چمکتا ہوا سب سے روشن ستارہ چاہیے۔ بعض اوقات تو آپ رونے لگتی تھیں اسی ضد میں کہ آپ کی ماما کے لیے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے مسز ریان کی طرف مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا جو نہایت دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ کیا واقعی ماما؟ فاطمہ نے حیرت سے مسز ریان کی طرف منہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل جناب، میں تو اکثر آپ کے بابا سے لڑتی تھی کہ کیوں لے کر جاتے ہیں اس لڑکی کو ٹیرس پر، بعد میں سنبھال بھی خود لیا کریں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، میں ایسی تھی؟ نہیں، آپ اب بھی ایسی ہی ہیں، بس اب فرق یہ ہے کہ جو تارا آپ کو آسمان پر چمکتا نظر آتا تھا آج وہ ہمارے پہلو میں بیٹھا دوبارہ آسمان کا قرب تلاش کر رہا ہے۔ بہت گہری باتیں کرنے لگ گئے ہیں آپ، لگتا ہے میری صحبت کا اثر ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ریان صاحب کو چھیڑا۔ وہ تینوں ابھی ہنسے ہی تھے کہ کینیڈا کی فلائٹ کے لیے اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ تینوں جلدی سے اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانکا۔ جہاز پر طلوع ہوتا سورج نہایت خوبصورت منظر دے رہا تھا۔ ان کو سفر کرتے ہوئے 11 گھنٹے گزر چکے تھے، بھی مزید 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس وقت کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس نے جہاز کے پروں پر چمکتی سورج کی روشنی کو غور سے دیکھا۔
قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ قاری نے اگلی آیت تلاوت کی۔ دن اور رات اس کائنات کی وہ اٹل حقیقتیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ سورج کی تپش، زمین کی گردش کو نہیں روک سکتا۔ اللہ ایسی اٹل حقیقتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو صرف اور صرف ان کے اختیار میں ہیں، اور اللہ کا قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب کسی چیز پر قسم کھائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والی بات بہت زیادہ اہم ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ کانوں میں گونجتی خوبصورت آواز نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ ہاں، یہی تو وہ اٹل حقیقت ہے، یہی تو یقینی بات ہے کہ سب آپ کو چھوڑ جائیں، ساری دنیا آپ کی باتیں، آپ کا دکھ سن سن کر بیزار ہو جائے، مگر وہ واحد ذات، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، وہ کبھی آپ سے بیزار نہیں ہوگی۔ یہ ایسی ہی حقیقی بات ہے جیسے سورج کا نکلنا۔ اس کا دل محبت سے بھر چکا تھا۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر ونڈو کے ساتھ سر رکھ کر باہر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ لے۔ اللہ والے اپنے آنسو صرف اپنے اللہ کے سامنے ہی بہایا کرتے ہیں۔ کیسے اللہ؟ آنے والا وقت کیا اس وقت سے بہتر ہوگا؟ کیا میرا آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ اس نے ہر طرف نظر آتے وسیع نیلے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے فوراً نقاب کے اوپر سے ہی منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کی سانسوں کی تیزی کوئی محسوس نہ کر لے۔ اللہ، آپ مجھے راضی کریں گے؟ اسے فوراً یہ شعر یاد آیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اللہ، مجھے یقین ہے آپ کی اس آیت پر، میں آپ کو بن دیکھے ایمان لائی ہوں، اس آیت پر بھی ایسے ہی ایمان لاتی ہوں۔ آپ کی رضا کا حصول ہی میری رضا ہے پیارے اللہ۔ میری زندگی کا مقصد ہی آپ کو راضی کرنا ہے، میں اس سے کم پر کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ نگاہیں باہر تیرتے بادلوں پر جمی ہوئی تھیں جو کسی وسیع نیلے سمندر میں تیرتے روئی کے گالوں کا منظر دے رہے تھے۔ کتنی خوبصورت تھی رب کی کائنات، کتنے کم تھے جو اس پر غور کرتے تھے۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اسے ایسے لگا جیسے اسے اس کے کیسے کا جواب دیا گیا ہو۔ ہاں، حقیقی یتیم نہ سہی، مگر تنہا تو انہی کی طرح ہو چکی تھی جب سب اپنے چھوڑ چکے تھے۔ کوئی اس کے درد کا مداوا کرنے والا نہ تھا، کوئی اس کی تنہائیوں کی سسکیاں سننے والا نہ تھا، کوئی اس کے ٹوٹے دل کے ٹکڑے سمیٹنے والا نہ تھا۔ تب یہ رب ہی تو تھا جس نے اسے تھاما تھا، سنبھالا تھا، قرت جیسا ساتھی دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب کے دل میں اس کی جگہ بنا دی تھی۔ بلا شبہ اس نے ایسا ہی کیا تھا، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ اگلی آیت پر تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ کیسے بھاگ سکتی تھی وہ اس کلام سے جس کو نازل کرنے والا سوچوں اور خیالات تک سے واقف ان کا جواب دینے والا تھا۔ بے شک اللہ، بے شک آپ نہ رستہ دکھاتے تو میں دلدل میں ہی پھنسی رہتی۔ اگر میں اسی گمراہی کی حالت میں مر جاتی تو یقیناً جہنمی ہوتی۔ آپ نے ہی ہدایت دی اللہ، آپ نے ہی تو سبب بنائے۔ احساس تشکر کے آنسو اس کے نقاب کو گیلا کرتے جا رہے تھے۔ اور تجھے محتاج پا کر مالدار نہیں بنا دیا۔ ہاں، میری صرف مال کی ہی تھوڑی ہوتی ہے امیری، دل کی امیری، دل کا غنی، یہ بھی تو کوئی کم نعمت نہیں۔ میرے رب نے مجھے جذباتی طور پر بھی کسی کا محتاج نہیں کیا، الحمدللہ ہی کثیرہ۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اس شخص کا سایہ لہرایا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس موڑ پر آ ٹھہری تھی۔ کبھی کبھی کچھ اذیتوں کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ انسانوں سے جدائی آپ کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ ایسی جدائیوں پر تو صدقے جانا چاہیے انسان کو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بس
یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹنا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی دھتکار دیا جانا، محتاج کو اگنور کر دینا کیسا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ نعمت؟ آپ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے گود میں پڑے قرآن کو محبت سے دیکھتے ہوئے چھوا۔ میں اسے ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گی۔ جو آپ نے مجھے دکھایا ہے میں انشاءاللہ وہ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس نے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ ایک عزم تھا اس کی آنکھوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہ اپنے رب سے کر چکی تھی کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑنے کے لیے اپنی باقی زندگی لگا دے گی۔ بلا شبہ اس کی تڑپ دیکھی جا چکی تھی۔ اس کی طلب اس کے لیے توفیق کے دروازے کھلوانے لگی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ سیٹس پر سوئے ہوئے تھے جیسے وہ بالکل ہی بھول گئے ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ بھول تو وہ بھی چکی تھی۔ درد اب اس کی عادت بن چکا تھا جس کو وہ سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ جس کے درد کا مرہم اس کے رب کا قرب بن جائے وہ کیسے اس درد کو مصیبت سمجھ سکتا ہے؟ یہ درد اس کے لیے بھی نعمت ثابت ہو رہا تھا۔ معاذ، تم کب شادی کرو گے بیٹا؟ میرا دل کرتا ہے اینی کے ساتھ ہی تمہارا بھی نکاح ہو جائے۔ شہریار لوگ تو بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں۔ والدہ نے معاذ سے کہا جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے امی۔ تم تو بتاؤ کوئی لڑکی نظر میں ہے؟ امی آپ بھیا سے پوچھ رہی ہیں جو لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہی نظر جھکا لیتے ہیں؟ قرۃ العین نے ہنستے ہوئے کہا جو ابھی کھانا لے کر آئی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ اتنی اچھی لڑکی ہے، با پردہ دیندار، اس کو اپنی بیٹی بناتی، مگر معاذ کو ایسے لگا جیسے اس کی ماں نے اس کی سوچیں پڑھ لی ہوں۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی، دل کے تو وہ میرے بھی بہت قریب ہے، بس اللہ اسے زندگی دیں۔ قرۃ العین نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ معاذ کو عجیب سا ڈر لگا۔ اسے کینسر ہو گیا ہے بھائی، اور کافی لیٹ پتہ چلا ہے۔ آج کل کینیڈا گئی ہوئی ہے علاج کے لیے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ اسے خیر و عافیت اور تندرستی کے ساتھ واپس لائیں۔ آمین، معاذ نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ شدید درد سے بلک رہی تھی۔ آنسو تھے کہ گلے کا پھندا اسے سانس لینے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر اپنے درد کی فریاد کرے۔ کوئی تو ہو جو کچھ ایسا کر دے کہ وہ اس اذیت سے نجات دلا دے۔ اللہ، اللہ جی پلیز، میں نہیں برداشت کر سکتی، میں نہیں کر پاؤں گی، یا اللہ۔ زبان سے بس اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے، گویا یہ الفاظ، یہ نام ہی اس کی روح کا مرہم تھے۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا بس اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ نگاہیں کھلی ہوئی کھڑکی پر جا کر ٹک گئیں۔ کیا یہاں سے آئیں گے وہ؟ اس نے خود سے پوچھا، یا ادھر سے؟ اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا انسان اتنا اکیلا ہے، اتنا بے بس؟ آنسو آنکھوں سے سیلاب کی مانند رواں ہو چکے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیسے آواز دیتی ماما کو؟ قبر کی تنہائی تو مجھے یہیں محسوس ہونے لگی ہے اللہ۔ اس نے اتنے بڑے کمرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ کیسے فرشتے آئیں گے مجھے لینے؟ اللہ، اللہ میں تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اچھی نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھ سے راضی ہو جائیے گا، اچھے فرشتے بھیجیے گا جو آپ کی رضا کی خوشخبری سنائیں، اللہ جی پلیز۔ اس کے الفاظ میں جسم کے درد کے ساتھ روح کی اذیت کی کپ کپاہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ کون ہوتا جو اسے جواب دیتا؟ کون ہوتا جو اسے دلاسا دیتا؟ کون ہوتا جو اس کے درد کی دوا کرتا؟ یہاں آ کر وہ مزید تنہا ہو گئی تھی، مگر یہ تنہائی اسے مزید رب سے جوڑنے لگی تھی۔ جب کوئی سننے والا نہیں تھا، ہاں آسمانوں کے پار، اتنی دور، مگر پھر بھی شاہرگ سے زیادہ قریب،
اسے ہر لمحہ سننے کے لیے تیار تھا، صرف سنتا ہی نہیں، اسے جواب بھی دیتا تھا۔ میں کیسے قرآن اٹھاؤں؟ اس نے مڑ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کا قرآن پڑا ہوا تھا۔ اس میں تو ہلنے کی بھی سکت باقی نہ تھی۔ اللہ، پلیز نا، پلیز اللہ تعالیٰ، آپ میرے رب ہیں نا، آپ میرے مالک ہیں نا، آپ سے بڑھ کر کون میری اذیت جان سکتا ہے؟ پلیز اس درد کو ختم کر دیں، مجھے اس درد کا اتنا محتاج نہ کریں اللہ کہ آپ کا کلام بھی نہ اٹھا پاؤں، اسے سینے سے بھی نہ لگا پاؤں، اس کے ذریعے آپ کی بات بھی نہ سن پاؤں۔ اپنی بے بسی کی انتہا پر اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مسز ریان فاطمہ کی حالت سے بے خبر بینش کے ساتھ لان میں شام کی چائے پینے میں مصروف تھیں، جبکہ اندر کمرے میں اس کی حالت اس وقت ایسے تنہا تڑپتے ہوئے بچے کی تھی جو پیاس سے بلک رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، مگر اپنی ناتواں جان کے سبب کچھ نہ کر سکے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کی روح کی پیاس اس کے رب کا کلام تھا، اسے اس وقت شدید ضرورت تھی، مگر شاید اس بار تسلی قرآن سے نہیں، کسی اور ذریعے سے ملنا تھی۔